الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ یہ مبارک آیات جو کل بھی ہم نے 2 مبارک آیات پڑھی تھیں اور آگے بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہ میاں بیوی کے معاملات، اختلافات زندگی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ان مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پورا نصاب ہے۔ یا عام سادہ لفظوں میں سمجھ لیں کہ یہ نکاح اور شادی کا لائسنس ہے۔ اگر کسی نے یہ مبارک آیات نہیں پڑھی ہوئیں، ان کا مطالعہ نہیں کیا ہوا، تو بس یہ سمجھیں کہ وہ بغیر لائسنس کے چل رہا ہے، منزل پہ پہنچ گئے، راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اگر ان اصولوں کی پابندی اور پاسداری کی جائے گی تو بہت سارے معاملات سے انسان نقصان اور شرمندگی اٹھانے سے بچ جاتا ہے، اور گھروں سے بے برکتی سے بھی بچت ہو جاتی ہے، معاملات میں بچت ہو جاتی ہے۔ تو کل ہم نے پڑھا سب سے پہلا اصول اور طریقہ، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مسائل بن گئے، انسان بن جاتے ہیں، اکٹھے رہتے ہوئے بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حل کیا ہے؟ خاموشی۔ اس کے 2 صورتیں ہیں، ایک تو انسان معاملہ اپنے گھر میں رکھے، خاموش ہو جائے، باقی معاملات چلتے رہیں، خرچہ اخراجات گھر کے معاملات چلتے رہیں، بس صرف بول چال چھوڑ دے۔ اسی سے عورت کو احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے، وہ اپنی غلطی دور کرنے کی دور کرے، معافی مانگے، صلح کرے، یا دائیں بائیں رشتہ داروں کو معلوم ہو جائے، وہ بتاتی پھرتی ہے پھر کہ آج کل حاجی صاحب مجھ سے بولتے نہیں ہیں، یہ ہو جاتا ہے گھروں میں، تو پھر سارے مل کر صلح کرواتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے، اور یہ ماضی میں اور آج کل بھی جو پڑھے لکھے دیندار اللہ تعالیٰ نے جن کو شعور دیا ہے، ایک ظاہری دیندار ہوتے ہیں جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، آج کل ان کے گھروں میں یہی معاملات ہوتے ہیں کہ بس خاموش ہو گئے، کوئی معاملہ ہوا، کوئی ایسا اختلاف ہوا تو کچھ کہنے کے بجائے خاموش ہو گئے بس۔ تو یہ سب سے بہترین، ایک مرد کی سب سے بہترین اخلاق ہیں کہ کہیں جھگڑے میں، معاملے میں عورت سے غلطی ہو جائے تو تھوڑا وہ سمجھائے، معاملہ دیکھے کہ زیادہ گڑبڑ ہو رہا ہے تو خاموش ہو جائے، اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر معاملہ تھوڑا آگے جا رہا ہے تو پھر جس طرح ہم نے کل پڑھا کہ قسم کھا لے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، طلاق والے معاملے کی طرف نہ جائے، ویسے قسم کھا کے میں خاندان میں اعلان کر دے کہ بھائی میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، بس کھائے پیے، بچے پالے، گھر میں رہے، خرچہ سب کچھ چل رہا ہے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ 4 ماہ تک اس کو طلاق نہیں شمار کرتے، 4 مہینے تک اسے طلاق نہیں کہتے، 4 ماہ کی مدت مہلت ہے۔ ہاں، اگر 4 ماہ گزر گئے اسی حالت میں، پھر اللہ تعالیٰ اسے طلاق کہتے ہیں کہ 4 ماہ اگر صلح نہیں ہوئی، واپسی نہیں ہوئی، 4 ماہ بعد یہ ایک طلاق بنے گی۔ تو زبان سے نکالنے تو بس پھر فوراً ہی بن گئی، معاملہ اپنے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ دوسری صورت۔ پہلی صورت کہ انسان گھر میں معاملہ رکھے اور خاموشی سے الگ ہو جائے معاملات سے، اسی میں بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھیں معاملہ زیادہ گڑبڑ ہے تو خاندان میں اعلان کر کے کہہ دے کہ بھائی میں بات چیت نہیں کروں گا اس سے، اب بس رہے گھر میں، خرچہ سے ملتا رہے گا، بچے پالے، جو مرضی کرے، میں اسے گھر سے نہیں نکالتا، اس کا گھر ہے، اس کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اسے بول چال نہیں رکھوں گا۔ تو اس میں بڑے آ جائیں گے، خاندان والے آ جائیں گے، صلح ہو جائے گی۔ 4 ماہ گزر گئے، صلح نہیں ہوئی تو ایک طلاق ہو گئی۔ اب اس کے بعد عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ایک طلاق تو ہو گئی، لیکن اب یہ 3 ماہ تک انتظار کرے، دوسری شادی نہ کرے۔ عورت اگر کرنا چاہتی بھی ہے تو 3 ماہ تک صبر کرے، 3 ماہ تک دوسری شادی نہ کرے، اور اگر اس دوران کوئی حمل ظاہر ہو جائے پیٹ میں تو پھر اسے چھپائے نہ، خاندان والوں کو بتا دے کہ یہ بچہ اس کا میرے پیٹ میں ہے، تو جب تک پھر وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک دوسرا نکاح عورت نہ کرے۔ تو اگر اس دوران صلح ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق ایک ہوئی ہے، ایک کے بعد صلح کی گنجائش ہے، اس دوران صلح ہو جاتی ہے، معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ اسی مرد کے ساتھ عورت رہے۔ لیکن
اگر عورت اب اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا یہ فیصلہ کرنا اس کا حق ہے. اللہ نے اسے یہ حق دیا ہے وہ کہہ دے کہ بھئی بس میں نے جو وقت گزارنا تھا وہ گزار لیا. اب چونکہ معاملہ اس نے خود گڑبڑ کیا ہے، میں نے تو طلاق نہیں مانگی تھی، اس نے خود دے دی ہے، 4 ماہ اس نے میرے ساتھ بات چیت نہیں رکھی، اللہ کی طرف سے اب فیصلہ آ گیا ہے، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں کہیں اور اچھا رشتہ تلاش کر کے نکاح کروں گی. جس طرح مرد کو حق ہے اسی طرح عورت کو بھی حق ہے. طلاق کا حق نہیں ہے عورت کے پاس، لیکن طلاق ہونے کے بعد جب صلح ہوتی ہے وہاں پر عورت کو حق اللہ نے دیا ہے کہ وہ انکار کر دے. وہ کہے نہیں جی بس اب میں واپس نہیں جاؤں گا. اب اسے خاندان والے مجبور نہ کریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر مجبور کیا جاتا ہے، نہیں تو وصل ہے تو کار وصال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جیسے مرد کو اختیار ہے نا کہ وہ جب چاہے منہ سے طلاق کا لفظ نکال دیتا ہے، اب جب اس نے نکال دیا ہے یا 4 ماہ اس نے علیحدگی رکھی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک طلاق کا فیصلہ آ چکا ہے، اب عورت کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے کہ وہ واپس جانا چاہے یا نہ جانا چاہے، اس کی اپنی مرضی ہے. یہ اس مبارک آیت کا خلاصہ ہے. آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، کافی دن تک یہ سب چلے گا. کوشش کریں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی اور جن کی ابھی نہیں ہوئی ہیں وہ بھی ان مسائل کو اچھی طرح ہم سمجھ لیں. پچھلی دفعہ 8-10 سال پہلے جب بیان ہوا تھا اس وقت بہت سارے ساتھی موجود نہیں تھے. آگے پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ آیات کب ہم پڑھیں گے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی ریکارڈنگ کر کے محفوظ کر رہا ہوں کہ چلو پھر بھی کبھی بچوں کے کام آئے آنے والے وقت میں، کیونکہ عام جگہ پر یہ مسائل بیان نہیں ہوتے. مولوی کہانیاں کسیاں سناتے رہتے ہیں، دائیں بائیں کی باتیں محفلیں گرماتے رہتے ہیں، لیکن اصل مسائل جو زندگی کے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے وہ بیان نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی جہالت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. جب عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ معاملہ ہوا 4 ماہ گزر گئے، اب طلاق ہو گئی، یتربصن بانفسہن 3 قروء، اب اپنے آپ کو 3 حیض تک 3 مہینوں تک انتظار میں رکھیں، صبر کریں، اگلا نکاح نہ کریں. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو اگر ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو اولاد کی نعمت دی ہے، کوئی پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے پیدائش دی ہے، تو اس کو چھپائیں نہ، پھر اس کو چھپائیں نہ، بلکہ خاندان کے سامنے اظہار کر دیں کہ اس کا بیٹا ہے یا اس کی ایک کوئی اولاد میرے پیٹ میں ہے، صاف واضح طور پر اعلان کر دیں. اب اگر صلح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اگر دونوں آپس میں صلح کرنا چاہیں، معاملہ ٹھیک ہو جائے، تو سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ اسی مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیا جائے. لیکن اگر وہ عورت اس مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح مردوں کا عورت پر حق ہے اسی طرح عورت کا بھی اسی طرح حق ہے. ہاں جی بیٹو، جس طرح مرد کو حق ہے اسی طرح عورت کا بھی حق ہے. ہاں اگر وہ فیصلہ اپنے صلح کا کرتی ہے اس کی خوشی ہے. اگر وہ کہہ دے کہ بس میں نے جو وقت گزار لیا اب میرا دوبارہ اس کے ساتھ رہنے کا ارادہ نہیں ہے، میرا دل اس کے ساتھ تسلیم نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کی اس بات کو مانا جائے. خاندان والے اس کا احترام کریں، بھائی ہیں، باپ ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، وارث ہیں، وہ اس کا احترام کریں اس کی رائے کا، اور اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کریں. ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. باقی یہ ہے کہ مردوں کا درجے میں عورت سے افضل ضرور ہے، یہ نہیں کہ درجے میں افضل ضرور ہے، درجے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فیصلہ کرنے میں اب دونوں برابر ہیں. طلاق سے پہلے مرد کے ہاتھ میں فیصلہ تھا، ایک طلاق کے بعد اب عورت کو بھی اسی طرح برابر حق ہے، وہ اپنا فیصلہ سنا دے کہ میں نہیں رہنا چاہتی. ہاں درجے کے فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت ضرور دی ہے. واللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والے ہیں اور حکمت والے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے.